باتیں، کچھ لوگوں کی باتیں آپ کو تعجب میں ڈالتی ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فی الحیات دنیا، دنیا کے نظام کائنات میں یا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور گواہ ہے اللہ تعالیٰ اس پر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور شاہد ہے اللہ تعالیٰ اس پر، علی ما فی قلبہ، وہ جو ان کے دل میں ہے، یعنی دل میں جو مراد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس پر شاہد ہے، اور ظاہر میں وہ دنیا کی بڑی بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر، وہ ہوا الد الخصام، اور وہی تعجب آمیز دنیا کی زندگی میں باتیں کرنے والے ہی بہت بڑے جھگڑالو ہیں۔ الد، یہ چونکہ عربی کے اندر اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے گرامر کے اعتبار سے، تو اس کا معنی صرف یہ نہیں کرنا کہ بڑے جھگڑالو، بلکہ سب سے بڑے جھگڑالو، اور یہ سب سے بڑے جھگڑالو ہیں، فتنہ پرور لوگ ہیں۔ یہ اصل میں ایک بندہ تھا، احنس بن شریق، منافقوں کی جماعت میں سے اس کا تعلق تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہراً بڑی دلجوئی کیا کرتا تھا، خوش آمدی کلمات کہا کرتا تھا، بول چال میں بڑی اس کی مٹھاس تھی، اور شیریں سے شیریں تر ہو کر کلام کیا کرتا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مداح ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی جماعت مسلم کا چاہنے والا ہوں، اسلام کی ہمدردی ہے میرے سینے کے اندر۔ تو منافق در پردہ اس طرح کی بہت سی اوچھی قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور افعال قبیحہ یعنی برے اعمال، اس طرح کے طریقہ واردات کو اپنایا کرتے تھے مسلمانان عالم، اور بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً دھوکہ دینے کے لیے۔ تو جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خوشامد کیا کرتا، تو ہمارے سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ایڈوانس پتہ تھا اللہ پاک کی عطا سے کہ یہ شریر مزاج انسان ہے، اور یہاں آ کے شریر مزاجی کے بجائے یہ جو شیریں مزاجی اختیار کرتا ہے، رویہ اپناتا ہے مٹھاس والا، یہ اس کا میرے غلاموں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ اور پھر دلوں کے اندر کیا تھا؟ بغض تھا، جیسے ہی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھتا تو عجیب عجیب قسم کی شرارتیں کرتا، وہاں کچھ باتیں کرتا، در پردہ اس کی جو سٹوری تھی ان باتوں کی جو تصدیق کرنا مقصود ہوتی تو تردید کرتا، اور تردید کرنا مقصود ہوتی تو تصدیق کر دیتا، اور صدق کو کذب میں بیان کرتا، جو جھوٹائی ہوتی اس کو حقیقت میں اس طرح سچائی کے ساتھ بیان کرتا کہ وہ یوں لگتا کہ جیسے، چونکہ یہ تو رسالت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھ کر آیا ہے، اور جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو تو حقیقت سے قریب تر بات معلوم ہوتی ہے، لوگ اس کی باتوں کو حقیقت کے قریب تر سمجھتے، اور وہ اس طرح اسلام والوں کے ساتھ چال بازیوں والا رویہ اختیار کرتا۔ در پردہ بغض تھا، عداوت تھی، حسد تھا، کینہ تھا، اور اسلام دشمنی پر مبتلا تھا اس کا دل، اور انہی باتوں کا وہ وویلا کیا کرتا تھا، اور کفار اس سے بڑے خوش ہوتے تھے، اور در پردہ وہ داد تحسین بھی ان سے وصول کرتا تھا۔ جیسے آج کل دشمنان اسلام، دشمنان دین ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہمارے ملک کے اندر جس کی وجہ سے ہمارے پنجاب کے گورنر کو مطلب یہاں سے ختم کیا گیا اور واصل جہنم کیا گیا، اور پھر وہی جس کی وجہ سے یہ سارا وقوع ہوا، وہ جب بیرون ممالک کے اندر اس کی رہائی ممکن ہوئی یہاں سے، اور بیرون ممالک کے اندر اس نے کوچ کیا، وہاں پہ اس کو میڈل دیے گئے، ایوارڈ تک دیے گئے، کس وجہ سے کہ وہ جو خاتون تھی عیسائیت کا پرچار کرنے والی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کرنے والی، اور بہت اس کے خلاف جو ہے وہ مدلل قسم کا کیس لڑا گیا، اس کے باوجود ہمارے ملک میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس کے برخلاف کسی بھی مسلمان کی طرف سے، کسی بھی وکیل کی طرف سے، اور سارے دلائل کو رد کر کے پس منظر میں کچھ اور باتیں گھڑ دی گئیں، اور اس کو باہر بھیج دیا گیا، اور پھر باہر جیسے ہی وہ پہنچتی ہے تو بیرون ممالک کے، انگریز ممالک کے، فرانس سمیت صدور تک اس کی جو رسائی وہ ممکن بنا دی گئی۔ کبھی وہ کسی ملک کے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہی ہے، اور وہی بظاہر پاکستان کے میڈیا کے اندر وہ مظلومانہ رویہ اختیار کرنے والی اور صورت اختیار کرنے والی، یعنی اس کی لابی اتنی مضبوط ہو گئی، اس کی رسائی اتنی مضبوط ہو گئی کہ وہ ممالک کے صدور سے صدر کے عہدے پر فائز لوگوں سے ملاقات کر رہی ہے،
تو یہ جو اسلام کے اگینسٹ لابی ہوتی ہے نا، مخالف لابی، یہ ان لوگوں کو بڑا سپورٹ کرتی ہے۔ تو کافروں کی اس وقت بھی یہی چال تھی اور آج بھی اسی طرح قیامت تک یہ چال بازیاں جاری رہیں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ مخالفت کیا کرتا اور حسد پر مبتلا باتیں کیا کرتا اور راز فاش کیا کرتا تو کفار سے بڑے خوش ہوتے اور اس کی مدح میں، اس کی شان میں وہ شعر و شاعری بھی کیا کرتے اور اس کا دل خوش کیا کرتے۔ تو وہ سمجھتا کہ میں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے در حقیقت اللہ پاک نے اس کا پردہ فاش کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ان میں وحی کے ذریعے سے پہلے سے بھی ارشاد فرمایا ہوا تھا، ایڈوانس علم دیا ہوا تھا، لیکن اس آیت کے ذریعے سے جو گمراہ ہونے والے جن کے چانسز تھے مسلمانوں کے، ان کو بھی خبر کر دی کہ یہ آپ کے حمایتی نہیں ہیں، وہ لد الخصام، یہ بہت بڑے جھگڑالو ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور یہ جب پیٹھ پھیرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں، سعیٰ کا معنی کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، کس بات کی؟ لیفسد فیہا، کہ اس زمین میں وہ فساد پھیلائیں، یعنی بات کا جو رخ ہے وہ تبدیل کر کے لوگوں کو وہم کی بیماری کے اندر مبتلا کریں، وسوسوں کی بیماری میں مبتلا کریں، اسلام کی حقانیت پر کوئی بات ہو تو اس کو اس طرح کا رنگ دے دیں تبدیل کرتے ہوئے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ اسلام بڑا جبر والا دین ہے اور اسلام بندے کے مزاج کو نہیں سمجھتا، اور اسلام ایک طرح کا انسان کی طبیعت پہ بوجھ ہے، وزن ہے، اور یہ بندے کو زبردستی مائل کرتا ہے روحانی طریقوں کی طرف اور شرعی طریقوں کی طرف۔ تو اس طرح کر کے وہ زمین میں بات کا بیانیہ بدل کے وہ زمین میں فساد کیا کرتا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کیا کرتا؟ مسلمانوں سے تو دشمنی تھی، خلق خدا سے تو دشمنی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی دشمنی میں وہ اس قدر آگے چلا گیا کہ وہ کھیتیوں کو آگ لگا دیتا تھا اور مویشیوں کو، جانوروں کو ہلاک کر دیتا تھا، ان کو بھی بسا اوقات وہ آگ لگا دیتا تھا۔ یعنی جو بے زبان مخلوق ہے، جانور، مال مویشی، وہ ان سے بھی دشمنی والا سلوک کرتا اور مسلمانوں کی کھیتیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دیتا کہ ان کو فصل سے بھی کوئی منفعت حاصل نہ ہو، کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ واللہ لا یحب الفساد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ راز بھی بیان فرما دیا کہ یہ در حقیقت پس پردہ کرتا کیا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں پسند فرماتا فسادی لوگوں کو، محبت نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا فسادی لوگوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب بھی اس سے کہا جاتا ہے اس شخص کو اتق اللہ، ڈر تو اللہ تعالیٰ سے، یعنی ایسا کیوں رویہ اختیار کرتا ہے؟ اخذتہ العزت، تو پکڑ لیتی ہے اس کو گناہ کی ضد۔ بالاثم کا معنی ہے گناہ کی، اور العزت کا معنی ہے یہاں پہ عزت کا معنی وہ عزت نہیں جس کو ہم ذلت کے مقابلے میں لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یہاں معنی ہے ضد، سرکشی، بغاوت۔ پکڑ لیتی ہے اس کو گناہ کی ضد، یعنی گناہ کی ضد کا نشہ چڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ان کی بات مان لی اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا جیسے مجھے ترغیب دی جاتی ہے، تو پھر یہ گناہ والا کام کون پورا کرے گا؟ میری ڈیوٹی یہ جو ہے مسلمانوں کی دل آزاری والی، اسلام کی دشمنی والی، یہ کون پوری کرے گا؟ فحسبہ جہنم۔ تو اب اللہ پاک نے یہ دیکھو نا کہ ہم ایسے نہیں کہہ دیتے منہ زبانی یا جذبات کے اوٹ میں بہہ کر نہیں کہہ دیتے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی یا گستاخی کا رویہ اپناتے ہیں یہ سراسر جہنمی ہے۔ حالانکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، تو سادہ سی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دن رات بیٹھنے والا بندہ تھا اور صحابہ کرام کے مشاغل سے واقفیت تھی اس کو، اور یہ پاکیزہ مساجد کے اندر بیٹھا کرتا تھا اور صحابہ کرام سے اس کا میل جول تھا۔ اس کے باوجود چونکہ اس کا جو واقعہ ہے، فعل جو سرزد ہو رہا ہے، یہ بہت برا ہے اور گستاخی پر مبنی ہے، لہٰذا اللہ نے اس کا واضح فیصلہ فرما دیا، فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اس کو جہنم کی آگ ہی کافی ہے جلنے سڑنے کے لیے۔ تو اب کوئی مسلمان ہو، گناہ گار ہو، تو وہ تو پکا گلتا سڑتا نہیں ہے نا۔ مومن اگر رہے تو مومن کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ بالآخر اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ بالآخر جنت کا حصہ بنے گا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور اللہ پاک فرماتا ہے یہ کیا ہی جہنم کا گڑھا، یہ کتنا برا بچھونا ہے، ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، ایک تو یہ تھا تصویر کا رخ کہ جو ایمان کا لیبل لگا کے در حقیقت اسلام دشمنی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان فرمایا۔ اب دوسرے بندوں کا بھی بات سنیں کہ وہ لوگ جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو اسلام کی خاطر تن من دھن سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، مال ہے تب بھی اسلام، مال نہیں ہے مال چھن گیا ہے، مال قربان کر دیا تب بھی اسلام ہی، اولادیں ہیں تو فبیہا، نہیں ہیں تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے،
وہ اسلام کی خاطر صحیح قلبی تسکین کے ساتھ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں، اسلام سے منسلک ہیں، اسلام کی تعلیمات کو بوجھ نہیں سمجھتے، شرعی حدود کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، نماز روزے سے بھی محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مالک کائنات خالق حقیقی کا حکم مبارکہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو اب اس وجہ سے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ من یشری جو بیچ دیتے ہیں نفسہ اپنی جانوں کو، کس کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، آگے وہ بات ہے، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضا کی جستجو میں اس قدر آگے بڑھ دیتے ہیں کہ جان کے خطروں سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں، جان کی سالمیت سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں، جان کی پرواہ بھی بھلا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس اللہ کی رضا کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے ہمیں۔ یہ اصل میں حضرت صہیب ابن اسنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول علیہ السلام تھے، یہ ان کا واقعہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو ان کو بھی اشتیاق ہوا، چاہت ہوئی میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچوں، آپ کا فیض حاصل کروں، آپ کی صحبتوں کا رنگ چڑھے، اور جس طرح دوسرے صحابہ کرام دن رات چہرہ ودحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر کے تو اپنے دلوں کو تسکین پہنچاتے ہیں، میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ودعا کی زیارت کا فیض پاؤں گا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منتظر رہوں گا، آپ جیسا جیسا مجھے حکم فرمائیں گے، تلقین فرمائیں گے، میں ویسا عمل کروں گا۔ تو اب ہوا کیا کہ لوگوں نے ان کا محاصرہ کیا کہ اچھا بچا کچا یہ صہیب ابن اسنان رومی ہماری طرف بچ گیا ہے، یہ بھی چلا گیا تو پھر مسلمانوں کی تو ایک ایک بندے سے جماعت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ان کا تو قافلہ حق اس کو تقویت ملتی جا رہی ہے۔ تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، وہ ایک ایک صحابی کے اسلام کی قبولیت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے اس قدر خائف تھے، خوف زدہ تھے، ان پر رعب طاری تھا اسلام کا اور اسلام کی محبت والوں کا، تو انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ان کا پیچھا کیا نا، محاصرہ کرنا چاہا، ان کو جکڑنا چاہا، پکڑنا چاہا، تو انہوں نے نا، ان کے پاس تیر تھے تو انہوں نے ان کی طرف تیروں سے حملہ شروع کر دیا اور کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ صہیب ابن اسنان رومی تنے تنہا ہے تو اس کا آسانی کے ساتھ شکار کر لیا جائے گا، اس کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور کر لیا جائے گا یا ان سے ان کا ناطہ توڑ دیا جائے گا، نسبتیں جو بحال ہوئی کلمہ اسلام کی برکت سے وہ جداگانہ رستہ ان کا اختیار کر لیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس جتنی قوت ہے میں نے حق کا دفاع کرنا ہے، اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین متین کا محافظ بننا ہے، پہرے دار بننا ہے، اور میرے ترکش کے اندر ایک بھی تیر باقی بچا، میں آخری تیر تک، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ خون کے آخری قطرے تک میں لڑوں گا، میں دفاع کروں گا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھاگ جائے گا یا یہاں سے رائے فرار اختیار کر لے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ توڑ لے گا، تو میں لڑوں گا۔ تو انہوں نے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مال و متاع کے حوالے سے بھی کمزور کرنا چاہتے تھے، تو جب انہوں نے یہ جذبہ سنانا تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب طاری ہو گیا، خوف بیٹھ گیا۔ پھر ساتھ ان کو، آپ کو تو چونکہ پتہ تھا صحابی رسول تھے، ان کو تو پتہ ہے کہ مشرکین بڑے لالچی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں دیکھو میں مکے سے مدینہ شریف کی طرف سفر کر رہا ہوں، اور اگر آپ مجھے جانے دیں آرام سے، مزاحمت نہ کریں، میرے رستے کی رکاوٹ اور دیوار نہ بنے، تو میں آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں۔ وہ پیشکش بھی ظاہری طور پر آپ کو جو کہ پتہ تھا، علم میں تھا کہ یہ لالچی ہوتے ہیں، اس وجہ سے تھی۔ انہوں نے کہا کہ مکہ شریف میں میری جائیداد ہے اور وہ جائیداد بھی تم اپنے نام کروا سکتے ہو، اور فلان جگہ پہ میرا مال و متاع بھی پڑا ہے، میں جگہ کی نشانی بھی بتا دیتا ہوں، وہاں تم جاؤ، وہاں سے میرا سامان بھی حاصل کر لینا۔ تو وہ اس جھانسے میں آ گئے اور انہوں نے کہا اچھا صہیب جاتا ہے تو چلا جائے، مال و متاع تو اسلام کی خاطر نہیں پہنچا سکے گا نا، تو وہ تو ہمارے ہتھے آ جائے گا۔ تو آپ نے ان کو نشانیاں بتائیں اور انہوں نے اپنے رستے کی طرف واپسی کا سفر طے کیا جو پکڑنے کے لیے گئے تھے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کا سبب ان کو عطا فرمایا اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے مکہ شریف سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ شریف جا ملے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا یہ عشق برا، یہ جو ایک عملی طور پہ پریکٹیکل طور پہ ایک فعل تھا نا، اس کی جب بابت بیان کیا گیا، مسئلہ پیش کیا گیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرائے اور بڑے خوش ہوئے، فرمایا میرے غلاموں کا جذبہ اس قدر تر و تازہ ہے کہ وہ ایک تو اتنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور تنہائی کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور وہ اتنے خطروں سے آرام سے لڑ لیتے ہیں،
اور کفار کی جماعت کو نہیں دیکھتے، تنہ تنہا بھی ان پر اپنا روب طاری کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا مال و متاع بھی اس کی خاطر اس کا بھی عطا پتہ بتا دیتے ہیں اور کفار کو دے دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر تم چونکہ مال و متاع کے لیے ہی بنائے گئے ہو اور اسی پر تمہاری نگاہ ہوتی ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ وحی آنے سے پہلے، وہاں سے وحی آنے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، تو آپ نے دعائیہ کلمات بھی ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدحت کے اندر حضرت صہیب بن اسنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدحت کے اندر، تعریف کے اندر یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اس اب آیت کا شان نزول تو یہ ہے، لیکن قیامت تک جو مجاہدین یا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا جو کوئی آنے والے تابعین، تبع تابعین، اس امت کے لوگ جو اس رستے پر پیروکار بنیں گے، یہ سب کے لیے اس آیت کے اندر بشارت ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو اپنی جانوں تک کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر، یعنی ایسے مقتدر بندوں پر، اللہ کے محبوب بندوں پر جو اپنی جان کی، مال و متاع کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر چیز اسلام کے لیے فدا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے ان محبت والے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ تھے نا اہل کتاب میں سے جن کا تعلق تھا، جیسے عبداللہ بن سلام تھے یا دیگر یہودی لوگ تھے جو تورات کو اپنے وقت کے اندر پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کے پیروکار ہیں۔ اسی طرح کچھ عیسائی لوگ جو دین عیسوی کے پیروکار تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا بیان پڑھتے تھے نا تورات کتاب کے اندر اور اصلی انجیل مقدسہ کے اندر، اگرچہ بعض بہت اکثر مقامات پر تعریف کر دی گئی، ان کے اندر تبدیلی واقع کر دی گئی، اور بعض نے تو وہ تعریفات پڑھے، وہ جملے پڑھے تورات شریف کے اندر، انجیل مقدسہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص ہوگا اور اس کی علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں۔ بعض نے تو اس وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کہ یہ اتنے شان و شوکت والے نبی پیغمبر تشریف لائے نبی آخر الزمان بن کے، ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کا مقام ہے کہ ہم ان کا کلمہ پڑھیں۔ اور بعض دفعہ جب لوگ تانے دیتے تھے کہ تم تعریفیں پڑھ پڑھ کے ان دینوں کے اندر، ان ادیان مذاہب کے اندر، وہ دین عیسوی ہو، دین موسوی ہو، اور اب جا کے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ منکر ہو بیٹھے ہو۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ کچھ احکامات جو تھے نا آسانی والے، نماز روزے کے یا دیگر، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اپنا لیے، کچھ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ احکامات اپنا لیے، اور کچھ احکامات کے اندر دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو تابع کر دیا، یعنی کچھ حصہ وہاں سے لے لیا، کچھ یہاں سے، کچھ یہاں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت دائمی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہان کے لیے اور ہر وقت کے لیے تا صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کا مقام عطا فرمایا ہے، نبوت کا مقام عطا فرمایا ہے، آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی شریعت کا سکہ نہیں چل سکتا، کوئی اور پیغمبر نہیں اتر سکتا، کوئی اور نبی نازل نہیں ہو سکتا۔ تو اس حیثیت میں اللہ پاک نے یہاں ان ایمان والوں کو جو کہ اسلام کا بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کو پابند کیا کہ نہیں، یہ اس طرح سمجھیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ شریعت کا حصہ اور کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ، یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ داخل ہونا ہے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر پورے کے پورے شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو اپناؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جیسے ہم اپنی طبیعت کے اعتبار سے آج کل انگریزی نظام کو پسند کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ یہ نظام ہمیں سہولتیں بڑی دیتا ہے اور اس کے اندر سخت سزائیں نہیں ہیں، اور جب مدینہ شریف جانے کی ہم مسلمان بات کرتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بابت ہمیں معلوم ہوتا ہے دین کی روح سے، تو ہمارا اشتیاق بڑھ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت والے دن کام آنا ہے، اور کافروں کا سکہ تو وہاں پر نہیں چل سکتا، نہ ان کی کرنسی چل سکتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہوگی، آپ مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے، تو کبھی ہمارا ایمانی ذوق وہاں پہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن نظام کے اعتبار سے کئی لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی یو کے کی مثال دیتے ہیں، کبھی امریکہ کی مثال دیتے ہیں، کبھی جرمن کی مثال دیں گے، رشیا کی مثالیں دیں گے، جی ان کا نظام بڑا مضبوط ہے، اور نماز روزے کی جب بابت کریں تو کہتے ہیں ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کو در حقیقت اس معنی کے اندر بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یا کلمہ اسلام پڑھا ہے تو پھر
آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام شریعت سے بھی ہمیں محبت کرنی ہوگی. نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارے نظام کا سردار نظام ہے. اس کے علاوہ کوئی نظام چل نہیں سکتا. چلے گا تو عارضی طور پر چلے گا, اس کی دھاک نہیں بیٹھ سکتی, اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دین قبول نہیں ہو سکتا. بلکہ قرآن کی آیت ہے, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اگر کوئی بندہ اسلام کے علاوہ بڑا ہی پیروکار ہو, بڑا ہی متقی ہو, بڑا ہی نظام عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو, اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا نا تو لے کے جائے گا, کہے گا مالک اسلام پر تو عمل نہیں کر سکا, لیکن یہ نظام عدل کو پورا کرنے والا مذہب ہے, میں اس کا پوری طرح پیروکار رہا, متقی رہا, تیرے خوف سے جڑا رہا. تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, قیامت والے دن اس کو ٹھکرا دیا جائے گا, اس بندے کے اعلان کو اور اس کے عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا, کتنا ہی سچا سچا کھرا کیوں نہ ہو, کیونکہ اس نے اسلام کے نظام کو ٹھکرایا ہے. جناب رسول اکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے, نظام مصطفیٰ, نظام محمدی سے روح گردانی کا رستہ اختیار کیا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا نہ صرف اس کی طرف سے وہ نظام رد کر دیا جائے گا جو اسلام کے اگینسٹ ہوگا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں بھی وہ بندہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. تو اس حساب سے ہمیں اس آیت کا معنی سمجھنا ہوگا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے قدموں کی بھی پیروی نہ کرنا. مطلقاً یہ ہوتا ہے نا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا, مانا تو وہ بھی تھا, تو شیطان کے قدموں کی بھی پیروی نہ کرنا, یعنی بندے کو اس جانب بھی محسوس کرنا چاہیے کہ شیطان کے قدم بھی ہیں, اور قدموں کی پھر آہٹ اور کھٹک تو کوئی نہیں ہوتی. تو اتنی حد تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبع فرمایا, آگاہ فرمایا کہ نہیں, اگر شیطان کے قدموں کی آہٹ بھی ہو نا تم نے اس سے بھی دوری اختیار کرنی ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, بے شک یہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے, یعنی واضح دشمن ہے. واضح دشمن کب سے ہے کہ جب سے اس نے اعلان کیا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا. اللہ پاک نے بھی پھر اس کو کیا جواب ارشاد فرمایا جب اس نے چیلنج دیا نا, تو اللہ پاک نے فرمایا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, ہاں تیرے رستے کے شکاری بنیں گے ضرور, تیرے نظام کے پیروکار بنیں گے جن کو تم شکار بنائے گا, لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا, عبادہ میرے بندوں میں سے جو مخلص ہوں گے نا, میرے رستے کے ساتھ خالص ہوں گے, وہ تیرے شکار نہیں بنیں گے. ان کا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا, ویسے تو سارے کائنات کا حفاظت کا ذمہ اللہ کے سر ہے اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو بندہ شیطان کے رستے سے بغاوت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے اپنی ذات رحمان کا رستہ عطا فرما دیتا ہے. تو کوشش ہمارے ذمے ہے, جب بندہ کوشش کرتا ہے نا تو پھر اسباب ربی پیدا ہو جاتے ہیں غیب کے خزانوں سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. باللہ حاضری قرآن و سنت کو قبول فرما, تیرے دین کا پیغام برحق کام کرنے کی ادنا سی کوشش فرمائی. یا اللہ اس ادنا سی کی جانے والی کوشش کو عاجزانہ صحیح کو قبول فرما. یا الہی ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالا مال فرما, جو آئے ہیں ان کی خالی جوڑیاں اپنی رحمتیں اور اپنے جود و کرم سے مالا مال فرما. سننے سنانے والوں کو برکات جلیلہ عطا فرما. تمام دین و دنیا کی جائز حاجات قبول فرما. مشکلات سے رہائی عطا فرما, سختیوں سے معافی عطا فرما. قرض مرض دکھ درد آنے والے حادثات سے حفاظت عطا فرما. یا الہی مشکل محاذ پر اسلام کی خاطر جو ڈٹے ہوئے ہیں ان کو سرخروئی اور کامیابی مقدر فرما. علماء دین متین کی حفاظت عطا فرما. جو زندہ ہیں یا اللہ ان کو مزید عزت و وقار کے ساتھ اور علمی عملی برکات کے ساتھ اسلام کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. بیمار ہیں کوئی تو یا اللہ الہی انہیں صدقہ قرآن صحت یابی عطا فرما. امت کو اتفاق و محبت عطا فرما. الہی ہمیں اپنی آخرت کی فکر عطا فرما. ہمارے والدین کو معافی عطا فرما. امت کی بخشش فرما دے. جن فوت شدگان کے لیے ہم نے نیتیں بنا کے یا الہی یہ دین کے پیغام برحق کو عام کرنے کا گلدستہ سجایا ہے, یا اللہ ان مرحومین مرحومات کے حق میں ہمارے لیے اس اصال ثواب کے ذریعے کو قبول فرما. الہی جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں, ان کے حق میں بھی ہماری دعائیں مغفرت کو قبولیت کا شرف عطا فرما. الہی ہمارے وجود کو دنیا اور آخرت کے مسلمانوں کے لیے نفع بخش فرما. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ظاہری, فیضان باطنی, فیضان روحانی, فیضان علمی, فیضان عملی سے مالا مال فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.